سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के इमाम, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی شب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کس کس نے نماز ادا فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ، خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کے یوم وصال کے حوالے سے ان کے تذکارے پاک کر رہے ہیں جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، جو مجدد روحانیات ہیں۔ اگر ان کا اور کوئی بھی تعارف نہ کہا جائے یا بتایا جائے تو سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سلاسل کے بارے میں کہا کہ یہ سلاسل تصوف جو ہیں یہ حق پر قائم ہیں، اور ان میں ایک سلسلہ اس شخصیت کا ہے جن کے ہم آج تذکارے پاک کر رہے ہیں۔ چوتھے اوپر جا کے سلسلے میں سیدنا علی حجویری کے یہ پردادا بلکہ دردادا مرشد بنتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ سیدنا علی حجویری کے مرشد کریم کا نام تھا حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت ابو الحسن، ان کے شیخ تھے ابو بکر شبلی، اور ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ جن کا لقب ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تصوف کے سارے سلاسل جو ہیں وہ اپنے اوراد اور اذواق میں مختلف ہیں، لیکن اپنے نسب میں سب جنید بغدادی پہ متفق ہیں، اور تمام سلاسل حضرت جنید بغدادی کے واسطے سے ہی اوپر پہنچتے ہیں۔ ان کی عبادت اور ریاضت کا کیا حال تھا کہ کئی برس تک آپ نے 20 برس تک آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی، اور آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ کون سا سلسلہ تھا؟ حضرت معروف کرخی کا جو دریائے معرفت چل رہا تھا وہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب عطر سے ہوتا ہوا جنید بغدادی کے پاس آ گیا۔ اسی لیے کسی نے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے آگے جا سکتا ہے مقامات میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جیسے جنید بغدادی ہے۔ جنید بغدادی کا یہ مقام ہے، اللہ کریم نے ان کو وہ قوت اور طاقت اور عظمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آپ اپنا واز کر کے فارغ ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں ایک اللہ کے ایسے ولی کو جانتا ہوں، وہ اگر کسی جو ہے ستون پہ نگاہ کرے تو اس کو سونے اور چاندی کا بنا دے۔ تو آپ نے ایسے کر کے ایک ستون کی طرف دیکھا تو وہ فوراً آدھا سونے کا اور آدھا چاندی کا بن گیا۔ آپ کی کرامات تو حد تواتر تک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سیدنا علی حجویری کے جو اوپر جا کے چوتھے درجے پہ مرشد ہوں گے، ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہوگی۔ اور اسی لیے بہت بڑے ولی اللہ اپنے دور کے حضرت شیخ ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر عقل، دانش اور حکمت کا کوئی مادی وجود ہوتا، اس کی کوئی جسمانی صورت ہوتی، تو اس کا نام جنید بغدادی ہوتا۔ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں رات کو تہجد کے وقت، اور نفس نے کہا باہر سردی بڑی ہے تو احتراز کرنا چاہیے، اس وقت کچھ لیٹ کر لینا چاہیے۔ جب آپ نے اپنے نفس کی طرف توجہ کی تو آپ اٹھے، اور اٹھ کے آپ کے جو خانقاہ کے سامنے پانی کا جو تالاب تھا اس میں چھلانگ لگا دی۔ شدید سردی کا دن، -0 کا ٹمپریچر ہے۔ جب آپ اس میں سے نکلے، غسل کر کے باہر آئے تو کیفیت یہ تھی کہ آدمی اس سردی میں مر سکتا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرنوں کا ایک غول آ گیا، اور اس نے آ کے جیسے وجد گناہ ہوتا ہے ارد گرد اپنی گرم سانسیں، چونکہ ہرن جو ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے،
سردیوں میں بھی ہرن باہر پھرتا رہتا ہے، اس کے وجود کے اندر بڑی گرمی، انہوں نے اپنی سانسوں سے وہاں پہ ہیٹر لگا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب اور اتنی بڑی ہستی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا اور جا کے حاضری دی تھی۔ آپ نے جس طرح لوگوں کی رہنمائی فرمائی، بہت مشہور ان کا واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا جی فلاں جنگل جو ہے بغداد کا، اس میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے شراب پی رہے ہیں اور اس طرح کے غیر اخلاقی کاموں میں مبتلا ہیں۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے، بہت لمبا واقعہ ہے، بس وہاں ولی اللہ کا جو وجود اور نگاہ ہوتی ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہی قدم جو کوہ صنم کو بڑے ہوئے تھے، بس جنید بغدادی کا جانا تھا کہ سوئے حرم چل پڑے، اور پھر وہی جو شرابی ٹولہ تھا نوجوانوں کا، پھر وہ اللہ کے کامل ولی سارے بن گئے۔ تو یہ ان کی نگاہ پاک کا فیض تھا، اور جناب جنید بغدادی جو تھے ان کے علوم اور ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال تک تو میں دل کے دروازے پر بیٹھ کے اس کی حفاظت کی، پھر فرماتے ہیں کہ 10 برس تک میں اپنے قلب کی نگرانی کرتا رہا، اور اب کہتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے ہیں، نہ قلب نے میری کبھی خبر لی نہ میں نے اس کی خبر لی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو معرفت کی عظمتوں اور رفتوں کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کم علم لوگ ان کے علم، ان کی معرفت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پھر آدمی کی جو خطائیں اور گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی عظمت، ان کے تذکار پاک کے لیے میرے ساتھ شریک جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان صوفی اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود۔ آخر میں بابر نیازی سے میں آپ کو منقبت حضرت جنید بغدادی کی سنواؤں گا۔ جی خان صاحب، 3 صدی ہجری جو ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، صوفیاء ہیں، عرفاء ہیں، لیکن مرجع ان کا جو ذات ہے وہ جنید بغدادی، ہر کوئی اس طرف ہی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بنیاد پر سید الطائفہ اور طاؤس العلماء، واہ، علماء کا مور، سبحان اللہ، کہا جاتا ہے۔ محترم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب کر کے علم کے جو بحر بے کنار امت کو عطا فرمائے، اس کے محافظ یہی لوگ ہیں۔ واہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں کا تقویٰ تو تزکیہ اور علم و حکمت وہ اپنی جگہ۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق و کردار کے ان کوہ گراں کو علم کا پاسباں بنایا ہے۔ بڑی ادب کے ساتھ سعید خان صاحب، یہ گراں کا لفظ بڑا طبیعت پہ نا ذرا بوجھ پیدا، کوہ صفائی کہا کریں۔ کوہ صفا گراں وہ بھاری، یعنی بہت بڑا ہے، لیکن گراں کا لفظ ہی جہاں آتا ہے، کیوں جی نوید صاحب؟ گرانی پیدا کرتا میں نے اپنا ایک زندگی کا معمول بنایا ہے کہ جہاں کوئی خوبصورت ترین کوئی لفظ ہمیں ملے وہی، ورنہ اعلان نبوتی لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن میں اظہار نبوتی کہتا ہوں۔ جی 20 سال کی عمر تک انہوں نے اس طرح سے علوم تمام کے تمام، ہر فن میں کمال، اور علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جسے انہوں نے عروج تک حاصل نہ کیا ہو اور اس میں کمال پیدا نہ کیا ہو۔ اور اس کی ایک وجہ خان صاحب وہی پہلا فتویٰ ان کا 20 سال کی عمر کا ہے۔ اللہ، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں خواب میں ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا جواب چاہیے، فرمایا کہ یہ جنید موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں جنید؟
فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت کے لوگوں پر فخر ہوتا ہے اور مجھے جنید بغدادی پر فخر ہے، میں مباحث کرتا ہوں اس کو، اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھی، اور ان کی جو شان ہے وہ یاد رکھی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علوم میں کامل دسترس کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ بیان فرمائیں، آپ نے کہا مرشد کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے عالم کے ہوتے ہوئے، میرے ماموں جان اتنے پہنچے ہوئے عالم بعمل، ان کی موجودگی میں نہیں۔ آپ کے مرشد نے بھی آپ سے فرمایا کہ بیٹے اب تم لوگوں سے بیان کرو، باز کیا کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے اندر ہمت نہیں۔ لیکن ایک دن خواب میں جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ جنید اب تم واز کرو، لوگوں کو بیان دو، لوگوں کے سامنے علم کو پھیلاؤ، تو حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ صبح کو جب اٹھے تو سب سے پہلے ماموں نے بلا کر فرمایا کہ جنید تم نے میرا کہنا نہ مانا، پیر بھائیوں کا کہنا نہ مانا، بغداد کے علماء کا کہنا نہ مانا، اب حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے پورا کرو۔ تو فرمانے لگے یا حضرت آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے خواب میں یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے پھر آگے مشاہدے اور وہ ساری اس کی بات رکھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اس دنیا میں آئے تو کاروبار اگرچہ شیشے کا تھا، مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، مگر تصوف کے میدان میں طالبان کو اس انداز سے انہوں نے تربیت کی کہ آگے جتنے سلسلے چلتے ہیں جن کی طرف آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا کہ سب انہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ عارف باللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی آدمی آئے تو وہ از خود اس کے دل کا حال اس پر واضح کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس مرتبہ و مقام پر پہنچایا اور اللہ سے جس انداز سے انہوں نے محبت کی کہ ان کے وصال کے وقت جب ان کی انگلیاں شہادت کی انگلی سے کلمہ پڑھا، باقی انگلیاں بند کر لیں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کی محبت میں جب دنیا سے چلے، اور مرنے کے بعد غسل دیتے وقت جب ان کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کی گئی تو ندا آئی کہ یہ میری محبت میں بند ہوئی ہیں، انہیں کوئی نہیں کھول سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر نوید حضرت، میں نے دو واقعات پڑھے ہیں ان کی توبہ کے۔ جی جی۔ ایک تو یہ کہ ایک فقیر آیا اور ان کے پاس آیا تو یہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مصروف تھے، تو اس نے کہا کہ یار تم نماز کے لیے اٹھ کے جاؤ، نماز کا وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بہت مصروف ہوں، بزنس میں ہوں۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں ضرورت آ جائے رفع حاجت کی تو پھر اگر فوری ضرورت پڑ جائے تو جاؤ گے؟ کہنے جاؤ گے۔ کہنے لگے رفع حاجت کے لیے وقت مل گیا اور اس کے لیے نہیں۔ اور دوسرا جو آپ کو مقامات ملے وہی مشہور واقعہ کہ پہلوان، بہت بڑے پہلوان اور بادشاہ کے پہلوان، اور پورے بغداد کیا پورے عراق میں اس وقت آپ کا وہ طوطی بولتا تھا، اور پھر وہ سید زادہ آیا جو بالکل دھان پان تھا، اس نے آ کے کان میں بات کہی۔ وہ واقعہ
ناصر سے سنیں گے یا آپ سے تفصیل اس کی. تو اس طرح آپ میں انقلاب بپا ہوا، یہ اب آپ بتائیں. اصل میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو مطالعے کے بعد وجود میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان واقعات پر ایرانی اساطیر کا اثر معلوم ہوتا ہے. اچھا، آپ تو مادرزاد ولی اللہ ہیں. ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے. ہاں جی، امہات التصوف میں آپ کا جو تعارف کرایا گیا ہے، یہ باتیں ان کے پیش نظر درست معلوم نہیں ہوتی. صحیح. اولین درجے کا، اولین دور کا ایک تذکرہ ہے صوفیہ کا، طبقات الصوفیہ. ٹھیک ہے. شیخ عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں، اور وہ خود بہت بڑے صوفی ہیں. صحیح. وہ حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے طبقات الصوفیہ میں طبقہ ثانیہ کے مشائخ اعظام میں حضرت جنید بغدادی کو سب سے اوپر رکھا ہے. ٹھیک. سر فہرست ان کا ذکر کیا. آپ امام التصوف ہیں، سید الطائفہ ہیں. مکتب سے جب آپ فارغ ہوئے تو سماع حدیث شروع کر دیا، اور سماع حدیث کے بعد فقہ کی طرف توجہ دی. اس کے بعد آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے. وہ دعا حضرت سری سکتی تھی کہ اللہ اس کو پہلے حدیث دام بنا اور پھر اس کو صوفی بنا. پہلے تمہیں اصحاب حدیث میں سے کرے، پھر تمہیں صوفی بنائے. مطلب یہ کہ پہلے عالم بنائے، اس کے بعد صوفی بنائے. تو وہ واقعات آٹومیٹکلی غلط ہو جاتے ہیں پھر. پہلوانی والا تو ٹھیک ہے، وہ تو چونکہ مقام کا ہے نا، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے کہ جی دکان پہ بیٹھے تھے اور اس طرح بچپن میں ہی انہوں نے دیکھا، گھر ایک دن آئے تو والد رو رہے تھے. والد تو شیشہ گری کا کام کرتے تھے. تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو والد بہت بڑے بزنس مین تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ زکوٰۃ لے کر حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے. تو آپ کہنے لگے کہ مجھے دے، میں جاتا ہوں. تو وہ پیسے لے کر گئے اور حضرت سری سکتی جو ان کے ماموں تھے ان سے کہا کہ قبول کر لیں. انہوں نے انکار فرما دیا. تو آپ نے کہا کہ اس اللہ کے واسطے قبول کر لیں جس نے آپ کو فضیلت دی اور میرے باپ پر عدل کا معاملہ کیا. تو آپ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے وضاحت کی. کہنے لگے حضرت جنید بغدادی کہ آپ کو درویشی سے فضیلت دی، میرے باپ کو دنیا میں مشغول کیا، عدل کا معاملہ ان کے ساتھ کیا. آپ اگر انکار کریں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن میرے والد کا نظریہ یہ ہے کہ میں احسان کے طور پر نہیں دے رہا، میں تو کسی کو دینا چاہتا ہوں، مستحق کو ہی دینی ہے زکوٰۃ. تو اس بات سے وہ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں بھی قبول کرتا ہوں اور میں اس مال کو بھی قبول کرتا ہوں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ توبہ کا جو ایک فیز ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آیا. حضرت سری سکتی نے ان کو قبول کر لیا بچپن میں. تو آپ تو بچپن سے جن کی تربیت سری سکتی کرے اور معروف کرکی وہ ہستی جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہیں کہ دنیا میں 4 ایسے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جو اپنی قبروں میں بھی اسی طرح فیض بانٹتے ہیں جس طرح ظاہری حیات میں تھے. ان میں سے ایک معروف کرکی، دوسرے سیدنا غوث الاعظم ہے. تو معروف کرکی کا فیض سری سکتی اور سری سکتی بچپن میں گود لے لیں اور یہ کہانیاں لوگوں نے بنائی. اور وہ صرف ایک حضرت سری سکتی پر اکتفا نہیں کیا. حضرت حارث محاسبی جو بہت بڑے صوفی تھے، ان کی کتاب الرعایا ہم تک پہنچی ہے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا. اور اس کے علاوہ 4 طبقے جو تھے صوفیاء کے اس دور میں 3ری صدی ہجری میں، ان کے پاس جاتے رہے اور فرماتے ہیں کہ ہر طبقے میں سے 30 صوفیاء سے میں نے تلمذ اختیار کیا ہے. اتنے یعنی کم از کم 120 کے قریب صوفی اساتذہ سے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ جن سے حدیث سیکھی وہ تو امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ ہیں نا. اور خود ہی آپ فرماتے ہیں طبقات الشافیہ میں آپ کا قول موجود ہے کہ میں اس لیے کامیاب ہوا کہ میں نے اصحاب حدیث کی طرز پر فقہ کی تعلیم حاصل کی. یعنی اصحاب حدیث ابو ثور اور ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طرز پر میں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی. اور فرماتے ہیں کہ میرا علم کتاب و سنت سے مضبوط ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص تصوف کی طرف راغب ہونے سے پہلے حدیث نہیں پڑھتا اور فقہ نہیں سیکھتا وہ اقتداء کے قابل نہیں ہے، اس کی اقتداء جائز ہی نہیں. آپ نے تصوف کو دبستان بنایا، پوری سائنس بنا دیا. امام غزالی نے جس طرح تصوف کو سائنس بنایا ہے، طبقہ ثانیہ میں حضرت جنید بغدادی نے اس کو سائنس بنایا. اور امام غزالی اس لیے مجدد روحانیات ان کو کہا. اور دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ پہلے فقیہ تھے پھر تصوف کی طرف راغب ہوئے. اور اپنے زمانے میں تو حضرت جنید بغدادی کی شہرت فقیہ کے طور پر تھی. تصوف کا جو شہرہ تھا وہ کم تھا، لیکن چونکہ آپ نے اپنی تربیت گاہ میں صوفی بے تحاشا تیار کیے اور ان کو ادب سکھاتے تھے تو آہستہ آہستہ فقیہ کا لفظ غائب ہو گیا اور تصوف کی شہرت ان کی باقی رہی. اچھا جی، اپنا ناصر، امام غزالی رحمۃ اللہ نے آپ کا یہی قول کہ پہلے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور پھر علم معرفت کی طرح، تو آپ فرمائے اس سے ثابت یہ ہوا، امام غزالی فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ پہلے حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور جو حدیث کا
علم حاصل کر کے راہ تصوف میں اپنا قدم رکھے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ حضور یہ تو بات برحق ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا اور مفر نہیں ہے۔ آج کے دور کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول مشہور ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تزندق ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تفسق۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ صرف فقہ کا علم حاصل کرے اور صوفیاء کے میدان میں نہ آئے پھر بھی کامیاب نہیں، اور اگر صرف تصوف کی بات کرے لیکن فقہ اور حدیث سے اپنے آپ کو مستغنی جانے پھر بھی گمراہی ہے۔ قرآن و حدیث کی اتباع پر اتنا زور دیا بنیادی طور پر یہی تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کو دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی اتباع سے دور ہے اس کو کبھی اپنا مقتدا نہ بناؤ۔ اور علم کے میدان میں بہت مجاہد انسان تھے۔ آپ فرماتے تھے اپنے مریدین سے کہ شیطانی وسوسہ آسان ہے کنٹرول کرنا، لیکن نفسانی وسوسہ، نفس کا وسوسہ، اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان آپ نے بیان کیا کہ ایک بار حضور علیہ السلام جہاد سے واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اعلان کیا، رجعنا من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ جہاد جو کفار سے ہے وہ وقتی جہاد ہے، تھوڑی دیر کے لیے صورتحال پیش آئی آپ نے جہاد لڑا، لیکن ایک دشمن جو انسان کے اندر بیٹھا ہے، جو اللہ کی معرفت سے انسان کو دور کرتا ہے اور جو شیطان سے بڑھ کر انسان پر حملہ کرتا ہے، وہ ہے نفس۔ آپ فرماتے تھے شیطان اگر حملہ کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، شیطان دور ہو جاتا ہے، لیکن نفس اس سے بھی نہیں دور ہوتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہر حال میں برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس کو رگیدنا، نفس کو کمزور کرنا، وہ آپ نے انٹرو میں مثال دی۔ آپ نے اتنا مجاہدہ کیا نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کہ زندگی بھر خود بھی اور اپنے مریدین کو بھی اس پر قائم اور دائم رکھا۔ جس شخص کا علم اسے یقین تک نہ پہنچائے، علم کا یقین تک پہنچنا ہے، یہ بات ہے جو آج مس ہو گئی۔ علم یقین تک، یقین اس کو خوف تک نہ پہنچائے، خوف عمل تک نہ پہنچائے، عمل اس کو زہد اور ورع تک نہ پہنچائے، زہد و ورع اخلاص تک نہ پہنچائے، اور اخلاص جس کو مشاہدہ تک نہ پہنچائے، فرماتے تھے ناکام ہے۔ یعنی علم بنیاد ہے، مشاہدہ انتہا ہے۔ مشاہدہ کس کا؟ مشاہدہ حق۔ کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے من رآنی فقد رأى الحق، یعنی وہ علم جو غلامی مصطفیٰ تک نہ لے جائے، وہ علم جو تعلق اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ لے جائے، وہ کسی صورت کامیابی نہیں ہے۔ اور استغنا اتنا، حضور کسی شخص نے آپ کے پاس 500 درہم لا کے رکھے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس اور بھی ہیں؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں مزید کی حاجت بھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس پیسے کے مجھ سے زیادہ فقیر ہو، اپنے پاس رکھو، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ہیں اور تمہیں ابھی بھی ضرورت ہے۔ اور آپ کے کسی سالک کو، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے کسی سلوک اور مرید کو کوئی شخص لے گیا اور واپسی پر کھانا کافی اس کے سر پر رکھ کے بھیج دیا، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا اب جاؤ واپس کر آؤ۔ سالک دنیا کے مال سے خالی لیکن آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر نوید اظہر، آپ ذرا بتا دیں، ایک تو عمر کا انہوں نے سوال کیا ہے اور آپ کے فیض و برکات، اور ساتھ دوسرے ہمارے کالر نے پوچھا کہ آپ کی اولاد پاک، اور تیسرے نے پوچھا کتابیں، یہ تینوں سوالوں کا جواب دیں۔ جی، عمر مبارک میں اختلاف اس لیے ہے کہ سال ولادت میں اختلاف ہے،
لیکن جدید محققین نے 210 ہجری چونکہ آپ کا سال ولادت بیان کیا، اس لحاظ سے 80 برس سے زیادہ آپ کی عمر مبارک تھی۔ آگے اولاد پاک، اولاد پاک آپ کی ایک بیٹے اور ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ بیٹے کا اسم گرامی قاسم بن جنید رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ کتابیں آپ کی جو ہیں آپ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے سارے رسائل اور کتابیں دفن کر دی جائیں۔ بہت کتابیں آپ نے لکھی، بہت بڑے عالم تھے، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے عالم ہیں تو آپ کی کتابوں کو باقی رہنا چاہیے، تو کیا وجہ ہے، کیوں دفن کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی علمی یادگار میرے نام سے منسوب ہو اور میرا نام آئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی دنیا میں باقی رہنا چاہیے۔ اور وہ جو تاریخی فکرہ ڈاکٹر نوید اظہر آپ نے فرمایا کہ اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے، سبحان اللہ، اگر یہ معیار اس دور کا تھا 30ویں صدی ہجری کا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ تصوف اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، تو چھپنے کا نام نہیں، چھپنے کا نام ہے۔ استنبول میں کتب خانہ شہید علی میں آپ کے کچھ مخطوطات موجود ہیں، 2 3 ورقوں کے ملفوظات، نظریہ میثاق، فنا و بقا، نظریہ صاحب، اور حضرت بایزید بستامی کی شطحیات کی شرح۔ حضرت حسین بن منصور حلاج سے تو آپ کا اختلاف تھا، آپ کے معاصر تھے، لیکن ان کو آپ نے اپنی مجلس سے نکال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم مجنون اور سکران لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ تو حضرت بایزید بستامی کی شطحیات جب آپ کے سامنے بیان کی گئیں تو آپ نے ان کی شرح لکھی۔ گویا آپ کا نظریہ یہ تھا کہ ایک سکر ناقص ہوتا ہے اور ایک سکر کامل ہوتا ہے۔ تو شطحیات بایزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہود حق میں اتنا مستغرق ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں، تو وہ جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، تو اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا استغراق اس درجے کا نہیں ہے تو پھر اس کا سکر ناقص ہے، اس پر گرفت ہونی چاہیے۔ اچھا جی ناصر، آپ سے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضور فقر کا حال یہ تھا، آپ فرماتے تھے اپنے طلباء سے اور اپنے مریدین سے کہ 4000 عبادت گزار و خدا رسیدہ بزرگوں کا قول ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ سوائے خدا کے کسی کا خیال نہ ہو۔ یعنی اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو تصوف کو معیار عطا کیا، وہ معیار آج بھی ضرورت ہے اس کو قائم کیا جائے۔ آپ بنیادی طور پر کہتے تھے کہ تصوف میں استفاء ہے، اللہ بندوں کو چنتا ہے اس کے لیے، اور وہی بندہ چنا جاتا ہے جو اس کے لیے محنت کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے اور جد و جہد کرے کہ اللہ پاک انہی لوگوں کو اپنی طرف راہ دیتا ہے جو اس کے راستے میں جد و جہد کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اور بغیر کوشش کے راتوں کا قیام نہ کرے انسان، مصلی کے ساتھ اپنی نسبت نہ رکھے، جس کی پیشانی کو سجدوں کی حلاوت نصیب نہ ہو، جس کی زبان کو تلاوت کا ذوق نصیب نہ ہو، جس کی آنکھوں کو اللہ کی یاد میں رونا نصیب نہ ہو، ایسا انسان کبھی اس راہ پر نہیں چل سکتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ وہ آنکھ جو اللہ کی اس کائنات سے عبرت حاصل نہیں کرتی، اس کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ وہ دل جو خدا کی معرفت سے لرزتا نہیں، اس دل کا خاموش اور مر جانا بہتر ہے۔ اور فرماتے تھے جس جسم کو عبادت کا شوق نہیں ہے، ایسے جسم کا اس دنیا میں رہنا فضول ہے۔ آپ نے حق گوئی سے محروم زبان، فرماتے تھے گنگ ہو جائے تو بہتر ہے، اور حق سننے سے محروم کان، فرماتے تھے بہتر ہے کہ بہرے ہو جائیں۔ یعنی آپ کا ساری زندگی اپنے شاگردوں، مریدین، متوسلین کو احقاق حق، ابطال باطل اور اللہ کی راہ میں سچا قیام کرنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ مولانا روم کا شعر ہے کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہرچ محفوظ است محفوظ از خطا، کہ جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ ان کے سامنے کر دیتا ہے، وہ لوح و قلم وہ بنتے ہیں۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنید کی محبت تو ایک ضرب المثل ہے کہ ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔
تو حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یا اور اشعار کو سن کر یا کسی طرف سے کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام سے ناآشنائی ہے۔ اور ماہ رجب اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ان کو کیا سمجھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، کہ کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم ہوئے، وہاں کوئی فاصلہ تھا؟ تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ اقبال جیسے محب رسول نے لیا ہے، ان کو کہیں اور منتسب کرنا ایک ذاتی اناد ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکی، جی ہاں، پلک بھی نہیں جھپکی، ما زاغ البصر وما طغى۔ وہ تو بات تو سدرۃ المنتہا سے آگے ختم ہو جاتی ہے، وہاں عقل ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہاں دانش کا کوئی کام ہی نظر نہیں آتا کہ انسان سوچے کہ کیسے ہوا۔ اسی لیے شروع میں فرمایا لا وجود کا عالم ہے ڈاکٹر، تصوف والے کہتے ہیں لا وجود سے بھی آگے جی، اس کا کوئی نام ہی نہیں، اس کا کوئی نام ہی نہیں، اس کی کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی موسم نہیں، کوئی ٹائم کچھ کوئی بتا نہیں سکتا، ٹائم نہیں۔ قرآن نے اسی لیے کہہ دیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی تھی دل اسے جھٹلا نہیں رہا تھا۔ اور یہیں اسی کے ساتھ ایک اور نکتہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت واقعے کے ذریعے امت کو عطا کر گئے ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ابلیس کو دیکھوں۔ اچھا، جب یہ آرزو پیدا ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو مجھے دور سے ایک بڈھا آدمی نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر میری طبیعت منقدر ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جس طرح سے کوئی وحشت نہیں آتی، اتنے میں وہ میرے قریب آ گیا، اور میں نے کہا یار تو کون ہے کہ تجھے دیکھنے سے میرا دل جو ہے اس میں ایک اپنا میل سی پیدا ہو رہی ہے، ڈر سا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں وہی ہوں جنہیں آپ نے دیکھنے کی خواہش کی ہے، میں وہی ہوں۔ فرمایا اچھا تو شیطان لعین ہے، تو یہ بتا کہ جب اللہ نے تجھے کہا کہ تو سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بڑے بھولے انداز میں کہنے لگا کہ اے جنید، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر لیتا؟ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کیا، اور الہام یہ ہوا کہ اے جنید اس سے کہو کہ بندگی ہوتی کیا ہے، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد معمور وہ ہے کہ حکم ملے گردن جھکے، جو حکم ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کی یہ بات اس میں ایسی ہوئی کہ اس نے کہا کہ اے جنید تم نے تو مجھے جلا کر رکھ دیا، اور آپ نے اس کو پھونک ماری اور وہ کس طرح ہو کر وہاں سے اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں میں اچھا ویسے اللہ کے بندے جہاں جائیں نا تو میں نے دیکھا کئی ابلیس بھاگ جاتے ہیں، جی جی جی، وہ شکل ہی دیکھ کے بھاگ من الجنت والناس۔ آپ کا بہت شکریہ خان صاحب، پروفیسر نوید آپ کا بھی شکریہ، ناصر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک درود پاک سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے جی یہ نسخے کا ہے سماعت کی سلامتی کا عمل۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا سمیع کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کی سماعت ہمیشہ
محفوظ رہتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے، اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے. جی بابر. اولیاء اصفیاء کے تاجور حضرت جنید، اولیاء اصفیاء کے تاجور حضرت جنید، چشمہ حق رحمت کا در حضرت جنید، ماہر علم شریعت تھے وہ شیخ عارفین، ماہر علم شریعت تھے وہ شیخ عارفین، تھے وہ عمدۃ المشائخ حق نگر حضرت جنید، تھے وہ عمدۃ المشائخ حق نگر حضرت جنید. اور کس طرح ساجد بیان ہو صاف ان کے کر سکے، کس طرح ساجد بیان صاف ان کے کر سکے، ہیں میرے محبوب میرے چارگر حضرت جنید، ہیں میرے محبوب میرے چارگر حضرت جنید، اولیاء اصفیاء کے تاجور حضرت جنید، چشمہ انوار حق رہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.